اگر آپ بھی اپنے YouTube چینل کا نیم رکھنے جا رہے ہیں، آپ نے ابھی تک اپنا YouTube چینل سٹارٹ نہیں کیا اور آپ اپنے چینل کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسا نام جو ہے وہ YouTube کے لیے بیسٹ ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں دیکھیں گے کہ آپ اپنے YouTube چینل کا نیم کیسے جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں کہ کون سا چینل کا نیم آپ کے چینل کے لیے بیسٹ ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HMN Official۔ آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کا نیم کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو میں کچھ ٹپس دوں گا جس کے ذریعے آپ اپنے چینل کا ایک جو رائٹ نیم ہے، اٹریکٹیو نیم ہے، جو یونیک نیم ہے، وہ آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ جو بیل آئیکن کا بٹن دیا گیا ہے آپ نے اس کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ ہماری تمام نوٹیفیکیشنز جو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا آپ تک پہنچ جائے اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو چینل کا نیم ہے وہ یونیک ہونا چاہیے۔ اب یونیک نیم جو ہے وہ آپ کیسے جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ویب سائٹس وغیرہ انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، وہاں سے آپ سرچنگ کر کے کوئی نہ کوئی آئیڈیا پک کر سکتے ہیں جس سے آپ کا جو چینل کا نیم ہے وہ یونیک بن سکتا ہے۔ لیکن کچھ ٹپس جو ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو دوں گا کہ آپ اپنے چینل کے نیم کو کس طرح فائنلائز کریں گے کہ کون سا چینل کا نیم آپ کے چینل کو سوٹ کرے گا اور آپ کے چینل کو جلد گرو ہونے میں مدد دے گا۔ سب سے پہلی جو چیز یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چینل کا نیم فائنل کرنا ہے وہ آپ کا چینل کا نیم دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ آپ اپنے نیم کے اوپر رکھ سکتے ہیں اس چینل کے نیم کو، یا پھر اپنے کسی برانڈ کے اوپر، یا پھر آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی نیم رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ نے نام فائنل کیا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا نام ہے یا پھر آپ کے برانڈ کا نیم ہے یا پھر آپ نے کوئی اور نیم فائنل کیا ہے، تو آپ نے اس نیم کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ کوئی بھی نمبر ایڈ نہیں کرنا، یعنی کہ نمبرز جتنے بھی ہیں وہ آپ نے اپنے چینل کے نیم کے آگے نہیں لگانے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نمبرز نہیں لگا رہے تو آپ نے سمبلز وغیرہ بھی ایڈ نہیں کرنے۔ آپ نے نہ تو نمبر ایڈ کرنے ہیں اور اس کے بعد نہ تو سمبل ایڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو میں اب آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ نے یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو چینل کا نیم ہے وہ آپ کے چینل کے ریلیٹڈ ہو، یعنی کہ آپ نے جس قسم کی ویڈیوز بنانی ہے اسی کے ریلیٹڈ آپ نے چینل کا نیم رکھنا ہے۔ جو بھی یعنی آپ کے چینل کے اوپر آئے تو اس کو آپ کے چینل کا نیم دیکھ کر ہی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ کس چیز کا چینل ہے، یعنی کہ آپ کے چینل کا نیم اور آپ کے جو جن ٹاپکس کے اوپر آپ ویڈیوز وغیرہ بنائیں گے وہ دونوں ریلیٹڈ ہونی چاہیے، ان میں آپس میں ریلیونسی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کو جب بھی کسی بھی نیم کو آپ فائنلائز کریں گے تو آپ نے اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے چینل کے نیم کے اوپر آپ کا ہینڈل موجود ہونا چاہیے۔ ہینڈل کیا ہے اور ہینڈل کا کیا یوز ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ ایک ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کو اوپن کر کے سن لیں اور اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ یہاں پہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ کے جو چینل کا نیم اور آپ کا جو ہینڈل ہے چینل کا یہ دونوں سیم ہونے چاہیے، کیونکہ جو چینل کا ہینڈل ہے وہ آپ کی چینل کو سرچنگ کے اندر جو ہے وہ آپ کی چینل کی گروتھ کے اندر جو ہے وہ ہیلپ فل رہتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آپ نے جب بھی اپنے چینل کا نیم، اگر آپ کو کوئی یونیک نیم آپ جو اپنا چینل کا نیم ہے اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں، اس کے بعد اکثر یوٹیوبرز جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس چینل کو انٹرنیٹ کے اوپر یعنی کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ پرچیز نہیں کرتے۔ وقتی طور پر تو کوئی ایشو نہیں ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے، ورکنگ کرنی ہے، اللہ کرے کہ آپ اس کے اندر یعنی کہ آگے چل کے کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کے لاکھوں یعنی سبسکرائبر ہوتے ہیں آپ کے، تو تب آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی شدت سے محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کا نیم انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ اس کی ڈومین آپ کی اویلیبل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی اور نے جو ہے وہ آپ کی ڈومین جو ہے وہ خرید لی ہے، تو اب آپ کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کی ڈومین آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اور اب اگر آپ اپنا اس کے اوپر بلاگ وغیرہ بھی بنانا چاہیں گے تو آپ اس نیم
नेम को यूज नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप उस वक्त से बचना चाहते हैं, आज ही आप जब अपने चैनल का नेम फाइनल करेंगे तो तब ही जो है वो आप उसकी डोमेन भी खरीद लें। डोमेन जो है वो आज इतनी महंगी आपको नहीं मिलेगी जितने का आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ये टिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिंसियर होकर, जो अपनी पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जो है वो यूट्यूब के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल नेम को कैसे फिल्टर कर सकते हैं और इसका क्या फायदा है। चैनल नेम को फिल्टर करने के लिए आपने सबसे पहले जो है वो यूट्यूब को ओपन कर लेना है, और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपने सबसे पहले अपना चैनल का नेम जो है वो उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर साइड पे जो है वो एक फिल्टर का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको चैनल पे क्लिक कर लेना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। आपको यानी कि पता चल जाएगा कि अगर उसके ऊपर ऑलरेडी यानी जितने भी चैनल्स मौजूद हैं आपके नेम के ऊपर जो आप रखना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको मुकम्मल यानी चैनल्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने अपने चैनल का नेम तब्दील करना है। यानी कि अब आपको पता चल गया कि आपके चैनल के नेम के ऊपर ऑलरेडी जो है वो काफी सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, तो अब आपको जो है वो अपना चैनल का नेम जो है वो तब्दील करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उस नेम को मिस नहीं करना चाहते, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वही नेम जो है वो आपको चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको मैं ये एक टिप दे देता हूँ कि आपने उसमें इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो चैनल का नेम है उसके मुकाबले में उसके कंपटीशन के अंदर कोई बड़ा चैनल मौजूद ना हो यूट्यूब के ऊपर। अगर तो आपने कोई बड़ा चैनल मौजूद है तो आपने हरगिज वो नेम यूज नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब की सर्चिंग के अंदर आपका चैनल कभी भी ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने जो नेम आप फिल्टर कर रहे हैं उसके मुकाबले में अगर काफी सारे चैनल्स हैं लेकिन कोई भी बड़ा चैनल मौजूद नहीं है, यानी कि आपके कंपटीशन में कोई भी मोनेटाइज चैनल नहीं है, तो अब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप ये नेम अपने चैनल के लिए रख सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि आप अभी भी इस नेम को ना रखें, बल्कि आप कोई नया नाम तलाश करें। लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हैं, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई टफ चैनल नहीं मिलेगा जो आपको टफ टाइम देगा, आपको कंपटीशन में लेके आएगा। जब भी लोग सर्च करेंगे तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका चैनल ऊपर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये तमाम तर डिटेल जो मैंने इस वीडियो में बताई वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।